30ویں پارے کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ جس خبر پر یہ اختلاف کر رہے ہیں، خبر سے مراد یہاں قیامت ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلہ کا دن مقرر شدہ وقت ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آؤ گے۔ پھر اگلے رکوع میں اہل جنت کا ذکر ہے، انہیں کیا کیا نعمتیں نصیب ہوں گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ وہ جانور جو جن و انس کے علاوہ ہیں وہ نہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں، جن اور انسان یا جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہوں گے ان کا انصاف ہوگا ان کے درمیان۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے کو سینگوں سے مارا ہے تو پھر جس کو مارا ہے اس کو سینگ دیے جائیں گے، وہ اس کو مارے کا بدلہ پورا ہوگا۔ تو اس دن جانوروں کے درمیان بھی انصاف ہوگا۔ انصاف کے بعد پھر جانور سب مٹی ہو جائیں گے، ان کا معاملہ ختم۔ لیکن انسان اور جن یہ نہیں مریں گے، یہ رہیں گے، یا جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ اب ایمان والے صالحین، اللہ کے پسندیدہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ تو سارے جنت میں چلے گئے، کفار دوزخ میں ہیں۔ جب کفار دیکھیں گے نا کہ جانور قصاص کے بعد، بدلے کے بعد ان کو مٹی بنا دیا گیا، اب وہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ آخری آیت ہے یہ سورۃ نبا کی، بے شک ہم نے تمہیں عن قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر کہے گا، جب جانوروں کو دیکھا نا وہ مٹی ہو گئے تو کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، لیکن اب مٹی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمارا انجام اچھا فرمائے۔ آج کی اس سہانی بابرکت رات کے صدقے اللہ ہماری بے حساب بخشش فرمائے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ اس سے آگے سورۃ النازعات ہے، اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنی کوشش یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس امارہ کو اس کی خواہش سے روکا، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ کس کا جنت ٹھکانہ ہے؟ دو چیزیں یہاں بیان ہوئیں۔ اس کو اس بات کا خوف تھا کہ میں نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ دوسری صفت، وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلا۔ ہم خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، جیسی خواہش ہوئی ویسا عمل کر لیا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے اس نے خواہش کے پیچھے نہیں چلا بلکہ رب کے حکم کی اتباع کی ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس سے اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کی ہیبت۔ دیکھو آج جب کڑا وقت آتا ہے نا تو انسان سب سے پہلے اپنے پیاروں کی فکر کرتا ہے، جن کے ساتھ محبت ہے ان کی فکر کرتا ہے۔ ماں بچوں کی فکر کرتی ہے، بیوی شوہر کی، شوہر بیوی کی، ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں نا مشکل وقت میں کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن قیامت کے دن کی ہیبت عجیب ہوگی۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخی، اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی،
جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ تو قیامت کے دن میں کہ سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنے بھی کام نہیں آئیں گے، پرائے تو پھر پرائے ہیں۔ ایک ذات ہے جو کام آئے گی، وہ ہے رحمت للعالمین کی ذات۔ اللہ اکبر۔ ماں بھول جائے گی، باپ بھول جائے گا، اولاد بھول جائے گی، سب بھولیں گے، حضور نہیں بھولیں گے۔ سید اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو بھولے، ماں جب اکلوتے کو بھولے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرا امتی پل صراط سے گزرے گا نا، میں جھولی پھیلا دوں گا، میں کہوں گا رب سلم رب سلم رب سلم، یا اللہ اس کو سلامتی سے پار لگا دے۔ تو کہتے ہیں جب حضور سلم سلم کہہ رہے ہوں گے تو ایک تو دعا کر رہے ہیں، دوسرا جو غلام گزر رہا ہے نا اس کے کانوں میں جب آواز پڑی تو اس کا حوصلہ بھی بڑھ رہا ہے، حضور ہیں دعا کرنے کے لیے۔ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے سورۃ التکویر ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر دن کیسا ہیبت ناک ہوگا۔ فرمایا جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ آپ کی بہت قیمتی چیز ہے، چلیں مثال کے طور پر کہتا ہوں، آپ کا فون ہے، آپ کا بڑا پسندیدہ فون ہے، بڑی محنت سے آپ نے حاصل کیا، پسندیدہ ہے، آپ بھولتے ہیں اس کو، اٹھتے ہوئے پہلے اس کو اٹھائیں گے، جاتے ہوئے پہلے جیب میں رکھیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان پر ایسی مصیبت آدھی بندہ ہر شے بھول جاتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی قیمتی گاڑی بھول سکتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی لمحہ آتا ہے خواتین اپنا زیور بھی بھول جاتی ہیں، ایسا تکلیف دہ مرحلہ۔ اللہ بچائے مشکل وقت سے، اللہ حوادث سے بچائے، مصائب و آلام سے بچائے، ہمیشہ خیر عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے قیامت کا دن جب ہوگا نا تو عربوں میں اس دور میں سب سے قیمتی شے اونٹنی ہوتی تھی، اور جو 10 ماہ کی حاملہ ہوتی تھی وہ سب سے قیمتی ہوتی تھی۔ فرمایا قیامت کی حالت ایسی ہوگی تم اپنی قیمتی ترین شے کو بھی بھول جاؤ گے، اس قدر وحشتناک دن ہوگا۔ اس سے آگے سورۃ انفطار ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے، قبریں شق کر دی جائیں گی، ہر شخص جان لے گا اس نے پہلے کیا عمل کیا تھا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر یا ایہا الانسان ما غر کریم، اے انسان کریم، رب کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے یہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کا لطف ہے جو ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے. یہ لمبی امیدیں ہمیں دھوکے میں رکھتی ہیں کہ ابھی بڑا وقت ہے، چلو اس سال نہ صحیح اگلے سال سے پھر توبہ کر لیں گے، روزے پھر آ جائیں گے، پھر رکھ لیں گے. اور انسان پوسٹ پون کرتا رہتا ہے، پینڈنگ کرتا رہتا ہے اپنی توبہ کو، نمازوں پڑھنے کو، روٹین بنانے کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان دھوکے میں نہ آ. اس سے آگے سورۃ المطففین ہے. اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمائے برے کام جو ہوتے ہیں نا، برے کام، ان کا زنگ دلوں پر چڑھ جاتا ہے. آپ آئینہ اگر دیکھنا چاہیں تو آئینے کے اوپر اگر کچھ لگا ہوا ہے تو آپ کو صحیح دکھے گا نہیں. اگر شیشہ ہے آپ کے ڈور میں آر پار دکھنے والا، اگر اس کے اوپر دھبے لگیں تو آپ کو دکھے گا نہیں نا پار کیا ہے. اسٹیکر لگ گیا تو آپ کو نظر آئے گا دوسری طرف کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دل ہے، یہ دل بھی شفاف ہونا چاہیے. جتنا صاف ہوگا نا اتنا رب کا نور چمکے گا اس میں، اتنی یاد مصطفیٰ کی خوشبو مہکے گی. لیکن جب اس میں دھبا پڑ جائے، داغ لگ جائے نا، تو پھر یہ معاملات خراب ہونے لگ جاتے ہیں. فرمایا یہ ران ہے، ران. جب انسان، حضور علیہ السلام فرماتے جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو دل پر ایک نشان پڑ جاتا ہے. جب وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے. لیکن جب وہ کرتا رہتا ہے گناہ، نشان پڑتے رہتے ہیں، رفتہ رفتہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب دل سیاہ ہو گیا تو نیکیوں میں دل لگتا ہی نہیں، برائیوں میں دل لگتا ہے. تو اس ران کو، اس میل کو، کالک کو صاف کرنے کے لیے ایک تو خوف خدا ہے، دوسرا ذکر الہی ہے. اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے. قیامت کے دن کچھ لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، کچھ کا بائیں ہاتھ میں ہوگا. تو خوش نصیب وہ ہے جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے. اگلی صورت میں بیان ہے جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا. اور اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب بڑا سخت ہوگا. تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کس کا ہوگا؟ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، جس کا اللہ پر یقین ہوگا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کی آئیڈیالوجی درست ہوگی اور اعمال صحیح ہوں گے، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا. اس سے آگے سورۃ البروج ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ ہوا یبدئ و یعید، وہی ہے جو ابتداءً پیدا کرتا ہے اور وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. تو اللہ کریم فرماتا ہے انسان تو اس بات میں شک کرتا ہے کہ تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تجھے کیوں شک ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہم نے تمہیں پہلی بار بھی بنایا تھا؟ جب ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، کس سے بنایا وہ اگلی صورت میں بیان ہو رہا ہے. پہلی بار جو رب تمہیں بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. اچھا کس سے بنایا؟ سورۃ طارق میں ارشاد ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. انسان کو غور کرنا چاہیے اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا. بڑا انسان غرور کرتا ہے، ہم ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا غور تو کر، تو بنا کس سے؟ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. اچھلتے کودتے پانی سے تمہیں بنایا، ٹپکتے ہوئے پانی سے، کتنے غلیظ پانی سے تمہیں بنایا. تو غور کر، اس پانی سے اگر اتنا خوبصورت انسان ہم بنا سکتے ہیں تو اسی انسان کو دوبارہ مٹی سے اٹھا بھی سکتے ہیں. اس سے آگے سورۃ الاعلیٰ ہے. سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ. ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے. یہ کریم آقا کا معجزہ ہے، پورا قرآن حضور کو یاد تک، کبھی ایک حرف بھی آپ نہیں بھولے تھے. اور یہاں پر ایک بہت پیارا اور ارشاد بھی ہے قد افلح من تزکا. کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون؟ ہم سب کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، رب بتا رہا کامیابی ہے کیا. فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنا باطن، اندر باطن صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گئے. یہ اندر کا جو چور ہے نا،
اس سے بچنا ہے، اندر کا جو میل ہے اس کو دھونا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے سورۃ الغاشیہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر، حضور کو فرما رہا آپ نصیحت کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کی تو پہلے تو خود عمل کرنا ہے، جب توفیق ہونا تو پھر دوسروں کو بھی کروانے کی کوشش کرنی ہے، پیار سے، محبت سے، حکمت سے۔ جیسے کسی سے ہم نے اپنا کام نکلوانا ہو تو ہم ہر محبت والا حربہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح میرا یہ کام کر دے کسی طرح۔ ایسے ہی رب کی بات منوانے کے لیے بھی ہم نے رب کے بندوں کے دلوں میں اترنا ہے، نصیحت کرنا ہے۔ اور اللہ نے حضور سے فرمایا کہ نصیحت کرتے رہیں، تلقین کرتے رہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے اور سنت مصطفیٰ ہے۔ اس سے آگے سورۃ الفجر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بڑی اہم بات ارشاد فرما رہا ہے کفار کے متعلق کہ ان کو عذاب کا سبب وجہ کیا تھی۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یتیم کی عزت نہیں ہے۔ یتیم کا صرف یہ حق نہیں ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے، یتیم کا یہ بھی حق ہے کہ جہاں وہ ہے وہاں وہ عزت سے رہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس گھر کا سربراہ اس یتیم کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس سے آگے سورہ بلد ہے، بلد شہر کو کہتے ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، تو یعنی اس دور کی صورت ہے جب کریم آقا مکہ شریف میں رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس شہر کی قسم، یعنی مکہ معظمہ کی قسم۔ تو مکہ معظمہ کی کیوں قسم ہے؟ کیا وہاں کعبہ شریف ہے اس لیے؟ کیا وہاں مناسک حج ادا ہوتے ہیں اس لیے؟ نہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم ہے کہ آپ یہاں جلوہ افروز ہیں، یہ آپ کا شہر ہے، آپ کی وجہ سے یہ شہر اتنا محترم ہے کہ میں اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں۔ اس سے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ فضیلتیں کریم آقا کے ساتھ ہیں۔ حضور مکہ شریف میں ہے تو مکہ شریف افضل ہے، حضور مدینہ شریف میں ہے تو مدینہ شریف افضل ہے۔ تو فضیلت ساری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم کے ساتھ ہے۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے، گرمی کا موسم ہو نا، گرمی کا موسم ہو تو رات کی نمازیں اکثر جن مسجدوں میں صحن ہے وہاں پڑھی جاتی ہیں۔ اب مسجد میں مصلی بچھا، امام صاحب صحن میں ہیں، تو نمازیوں کی کوشش ہوتی کہ پہلی سطر میں نماز پڑھیں۔ تو جب امام کا مصلی صحن میں ہو، کبھی کسی نے مسجد کے حال میں آ کے پہلی سطر میں نماز پڑھی ہے؟ نہیں نہ پڑھی۔ اور اگر امام کا مصلی اندر حال میں ہو تو کبھی کسی نے صحن کی پہلی سطر میں جا کے کہا میں یہاں نماز پڑھوں گا؟ تو جہاں مصلی ہوگا وہاں فضیلت ہوگی۔ امام صحن میں ہے فضیلت صحن میں ہے، امام حال میں ہے فضیلت حال میں ہے، امام برآمدے میں ہے فضیلت برآمدے میں ہے۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کہ تو اس میں جلوہ افروز ہے، فضیلت مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ حضور ہرا میں تو ہرا افضل، حضور سور میں تو سور افضل، حضور مکہ میں تو مکہ افضل، حضور مدینہ منورہ میں تو مدینہ منورہ افضل، سرکار جنت میں ہے تو جنت افضل، حضور زمین پر ہیں تو زمین افضل۔ ساری فضیلتیں اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رکھی ہیں۔ اس سے آگے سورۃ الشمس ہے، اور سورۃ الشمس میں بھی وہی ارشاد ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس سے آگے سورۃ اللیل ہے، سورۃ اللیل میں ارشاد ہے ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے۔ دیکھیں ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، کوئی مارنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی گناہ کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی گناہ سے روکنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو صرف کوشش سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کوشش کس سمت میں ہے، کس طرف کوشش ہو رہی ہے۔ اگر صحیح سمت میں ہے تو دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اس سے آگے سورۃ الضحیٰ ہے،
اور سورۃ الضحیٰ کا صحیح لطف آپ تب پائیں گے جب آپ اس کے شان نزول کو سمجھیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے پیش نظر کئی دن تک وحی نہ آئی۔ اب جب وحی نہ آئی تو ایک بدباطن نے تانا دے دیا، اس نے کہا محمد کا رب محمد سے روٹھ گیا ہے اور اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ بات کہی تو کریم آقا ملول ہوئے، کبیدہ خاطر ہوئے۔ ایک تو وحی نہ آنے کی اداسی ہے، اوپر سے بدباطن نے یہ تانا دے دیا۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیج دیا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہاں واو قسم کے معنی میں ہے، فرمایا مجھے ضحیٰ کی قسم۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، مجھے چاشت کے وقت کی قسم، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے روٹھا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، فترضى میں نا وہی میں جو پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، اس میں وہی روٹ ہے را ضاد یا، جس سے ہم کہتے ہیں کہ اب راضی ہو، ہم تمہیں راضی کر دیں گے جیسے تمہاری مرضی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ شان مصطفیٰ دیکھو، مقام مصطفیٰ دیکھو، ساری دنیا رب کی رضا چاہتی ہے، رب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور رضا کے متعلق ایک آیت میری بڑی پسندیدہ، میں بہت پڑھا کرتا ہوں اور یہاں پر بھی انشاءاللہ وہ لکھوانی ہے۔ میں نے کبھی دیکھی نہیں کسی مسجد کے محراب میں لکھی ہوئی، لیکن مجھے اس آیت کے ساتھ اتنی محبت ہے وہ یہاں لکھوانی ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آپ اپنا رخ اس قبلے کی طرف کریں جس پر آپ راضی ہیں، جس پر آپ راضی ہیں۔ یہ رضا مصطفیٰ ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ فرمایا ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس سے آگے سورہ انشراح ہے، اس کو سورہ الم نشرح بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا۔ اب یہ آیت کو اگر آپ ایک اور آیت کے ساتھ سمجھیں گے تو زیادہ لطف آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا ہے، تو آپ عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے لیے میرا سینہ تو کشادہ کر دے۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے، یا اللہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ تو کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے میرا سینہ کھل جائے، کشادہ ہو جائے۔ حضور دعا نہیں مانگ رہے، رب خود کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، تیری خاطر تیرا سینہ کشادہ نہیں کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں بہت سے انوار ہیں، بس اس ایک اور آیت پر عرض کروں گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا معنی عام طور پر کیا جاتا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سیدی رضا نے بتایا یہ ترجمہ کمپلیٹ نہیں ہے، پہلے یہی ترجمہ تھا اعلیٰ حضرت سے پہلے، تو لوگ کہتے تھے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر ہوتا نا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ تو پھر یہ معنی ٹھیک تھا، تو وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ تو نہیں ہے، اس میں ایک اور بھی چیز ہے، وہ ہے لَكَ، اس کا مطلب ہے تیری خاطر۔ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ وجہ کیا تھی بلند کرنے کی؟ آپ کی خاطر کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، آپ کے ذکر کی رفعتیں ہو جائیں، اور چار دانگ عالم میں بس آپ کے ذکر کی دھومیں مچ جائیں۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ عرش پر بھی انہی کے چرچے ہیں، فرش پر بھی انہی کے چرچے ہیں۔ مسلمان تو شان بیان کرے گا ہی، کفار بھی اعتراف کرتے ہیں کہ محمد جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ حضور عاشق مدینہ ایک بات فرمایا کرتے تھے،
ان کی تفسیر سے ایک بات عرض کرتا ہوں جو صدری تفسیر ہے. آپ فرمایا کرتے تھے دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑوں کی شہرت چھوٹوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا بیٹے نے باپ کا نام روشن کر دیا، تو حالانکہ بیٹا چھوٹا ہوتا ہے تو باپ کا نام روشن کر دیا، تو باپ بڑا تھا تو بڑے کی شہرت چھوٹے کی وجہ سے ہوئی نا. یا شاگرد اچھا ہو تو استاد کی مشہوری لگ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار کس سے پڑھا اس نے، اتنا قابل، یہ کس نے ہیرا تراش دیا. مرید صادق ہو، عمل صالح ہو، آنکھوں میں حیا ہو، لوگ کہتے ہیں یار پہلے تو ایسا نہیں تھا، یہ کس کے رنگ میں رنگ دیا، یہ کس نے تبدیلی کر دی. تو چھوٹوں کی وجہ سے بڑوں کی شہرت ہوتی ہے، بڑوں کے ذکر بلند ہوتے ہیں. یہی دنیا کا دستور ہے، یہی قانون ہے. پر محبوب کی خاطر قانون بدل دیا. رب نے کہا حبیب سب کا ذکر چھوٹوں کی وجہ سے بلند ہوتا ہے، اور اس کائنات میں سارے تجھ سے چھوٹے ہیں، سب سے بڑا تو ہے اور تجھ سے بڑا میں ہوں. تیرا ذکر رفعنا میں خود بلند کروں گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ ہم جو محافل کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، سیرت النبی کا بیان ہوتا ہے، شان مصطفیٰ کا بیان ہوتا ہے، ہم تو نہیں ذکر کو بلند کر رہے، یہ رب بلند کر رہا ہے. ہم تو ذکر کے ساتھ منسوب ہو کر خود کو بلند کر رہے ہیں. اس سے آگے سورۃ التین ہے، اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور امن والے شہر مکہ معظمہ کی قسم. قسم ارشاد فرما کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے. اے انسان تجھے بہترین صورت پر کیوں بنایا اللہ نے؟ اتنی مخلوق بنائی، سب سے حسین تو ہے، سب سے پیارا تو ہے، بڑی سے بڑی شاندار مخلوق ہے. اس کا چہرہ رزق کی طرف، کھانے کی طرف جھکتا ہے، تو کھانے کو توڑ کے، لقمے کو توڑ کے منہ تک لے جاتا ہے. کتنے کتنے عالی شان جانور، خوبصورت جانور، ان کا چہرہ اور ان کی پشت ایک لیول پہ ہے، اور تیرے چہرے کو سب سے بلند کیا ہے. تو اتنا حسین کیوں ہے؟ اس لیے کہ حبیب کو بھی بشری صورت میں بھیجنا تھا. نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تجھے بھی سب سے حسین بنا دیا. اس سے آگے سورۃ العلق ہے. یہ وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر اتری. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے رسول مکرم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے، اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا. یہ سب سے پہلی اترنے والی آیات ہیں. اس میں کیا حکم ہے؟ پڑھیے. پہلا حکم ہی پڑھنے کا ہے. اور ہم کہتے ہیں بس پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ وہ جو تھوڑا بہت پہلے پڑھتے تھے، اپلیکیشن ایسی آ گئی، وہیں سے سرچ کرنا شروع کر دیا. گوگل سے، علامہ گوگل سے پوچھنا شروع کر دیا یہ مسئلہ آپ بتائیں. اب وہاں پر جو معلومات آتی ہیں، جانتے ہیں تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنے والے کہ ان معلومات کے درست ہونے کا معیار کیا ہوتا ہے. جو چیز جتنی زیادہ شیئر ہوتی ہے وہ ٹاپ پر آتی جاتی ہے. آپ کو کیا پتا زیادہ شیئر ہونے والی چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس لیے پڑھنا سیکھیے، اور پڑھنے کے لیے سب سے اہم چیز اللہ کا قرآن ہے. آپ سیکھیے، سب چیزیں سیکھیے، سارے جدید علوم سیکھیے، استفادہ کرنا چاہیے. اور میں بھی کما حق کوشش کرتا ہوں، لیکن اصل چیز جو ہمارے سیکھنے والی، پڑھنے والی، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اور قلم ہم نے چھوڑ دیا. قلم ہی تو وہ ذریعہ تھا جس کے ذریعے یہ سب کچھ جو قلب مصطفیٰ پہ اترا، اس قلم نے محفوظ کیا تو آج ہم تک پہنچا ہے. یہ قلم نہ ہوتا تو جتنی بھی اپلیکیشن، جتنے بھی ٹیکسٹ ہیں، جتنی بھی سافٹ کاپیز ہیں، PDF ہیں، کبھی بھی نہ بن سکتے. اس لیے قلم کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑنا چاہیے. اس سے آگے سورۃ القدر ہے. فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. بڑی برکتوں والی رات ہے. 2 نسبتیں ہیں، ایک تو 27ویں رات ہے، دوسرا شب جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید اللہ کرے کہ یہی ہماری شب قدر ہو جائے. فرمایا ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا ہے. تو قدر والی شے کو قدر والی رات میں ہی نازل کیا جائے گا. قدر والے نے قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والی رات میں قدر والے نبی کے قلب اطہر پر نازل کیا. دیکھو
جس نے نازل کیا وہ رب العالمین ہے، جو لایا ہے وہ فرشتوں میں سب سے بہترین ہے، اور جس رات میں آسمان دنیا پر یک بارگی قرآن نازل ہوا وہ ہمارے قریب ترین آسمان ہے، اور وہاں سے نجمن نجمن جس ہستی کے قلب پر اترا وہ پوری کائنات کی سب سے بہترین ذات ہے۔ 23 سال کے عرصہ میں حضور کے قلب پر نجمن نجمن سارا قرآن اترا ہے، تو یہ قرآن قدر والا ہے، تو جو پڑھے گا وہ بے قدرہ ہوگا؟ اس کو پڑھنے والا بے قدرہ ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک شخص ملا، اس کا والد، ایک شخص مجھے ملا، بہت اچھا بزنس مین، بہت اچھا کاروبار کرنے والا، کافی عرصے بعد میری ملاقات ہوئی، تو اس کا والد کسی دور میں ایک ریڑھی پر چنے بیچا کرتا تھا۔ میں نے اس کو تنہائی میں کہا، میں نے کہا یاد ہے کیا کام کیا کرتے تھے؟ چنے بیچتے تھے، اور باپ تمہارا تم سے جو کام لیتا تھا وہ بھی یاد ہے۔ پھر باپ کی مہربانی ہوئی، اس کے دل میں اللہ نے کرم کیا، خیال ڈالا تجھے قرآن کے لیے بھیج دیا، تو نے قرآن پڑھا، آج کتنی واہ واہ تیری ہو رہی۔ یہ قرآن عزتیں دینے والا ہے۔ خیر یہ تو دنیا کی بات ہے، قرآن دنیا میں بھی عزت دینے والا ہے، آخرت میں بھی عزت دینے والا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ کر تم رسوا ہو جاؤ گے، اور اس کو تھام کر تمہیں عزتیں مل جائیں گی۔ یہ قدر والی رات میں نازل ہوا ہے، اور آپ کیا سمجھے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنا نصیب فرمائے، اس کتاب میں ہمارا دل لگا دے۔ ہمارا دل نہیں لگتا، بڑے درد کی بات ہے، کہیں پڑھنا پڑ جائے تو سخت جملہ ہے، آپ برا نہ منائیے گا، پہلے ہی میں معذرت کر لیتا ہوں، کہیں پڑھنا پڑ جائے تو ہمیں موت پڑ جاتی ہے، فوتیدگی ہے، کہیں کوئی ختم ہے، وہاں کوئی پارا پکڑا دے، ہم کہتے ہیں یار یہ کیا کر دیا۔ ایسا بھی دیکھا ہے، کہتے ہیں یار ادھر سے میں پڑھ لیتا ہوں، ادھر سے تو پڑھ، چلیے اس کو ختم کریں، بوجھ بن گیا ہمارے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی لذت نہیں ہمیں ملی، ہمارے اندر وہ جاگ ہی نہیں لگی، وہ لذت اس کی ہم نے کبھی ڈھونڈی نہیں، کبھی اس میں مزہ تلاش ہی نہیں کیا۔ خدا کی قسم اس میں اتنا مزہ ہے، اتنا لطف ہے، اللہ کرے ہمیں وہ لطف آ جائے، ہمیں وہ مزہ آ جائے، ہمارا دل اس میں لگ جائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس سے آگے سورۃ البینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ اخلاص کے ساتھ، بس اسی کے ہو کر، اسی کی خاطر، اسی کے لیے اس کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے آگے سورہ زلزال ہے، فرمائے سو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو اس کا صلہ ملے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کا عذاب دیکھے گا۔ اس سے آگے سورۃ العادیات میں فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ضرور ناشکرا ہے۔ ہمارے پاس کتنا ہی ہو، ہم یہ کہتے ہیں یار وہ نہیں ہے میرے پاس جو اس کے پاس ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس جو ہے کتنے لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہم دیکھتے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور یہ سوچ جیسے ہی آتی ہے ہم اپنے حال سے مطمئن نہیں ہوتے، ہمارا اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس بہترین لائف سٹائل ہو، بہترین سہولیات ہوں، کسی کو ہم دیکھ لیں جس کے ساتھ ہم نے اپنا شریک کا مقابلہ بنایا ہوا، اپنے سے بہتر چیز، ہماری زندگی کا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنے حال سے مطمئن ہونا چاہیے، جو اپنے حال سے مطمئن ہوتا ہے اس کی زبان پر شکر ہوتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے نا اللہ پھر اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اس سے آگے سورۃ القارعہ ہے، فرمایا بس جس کی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ نیکی کے پلڑے آج بھاری کر لیں۔ کیسے بھاری ہوگا؟ نیکیاں کرنے سے، گناہ نہ کرنے سے۔ اب اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ حدیث فرما دی، بخاری کی آخری حدیث، فرمایا دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بڑے وزنی میزان پر۔ اس کے علاوہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان پر جس چیز کا سب سے زیادہ وزن ہوگا
وہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ ہم نمازی ہوں اچھی بات ہے، لیکن بد اخلاق ہوں یہ بہت بری بات ہے۔ ہم نیک ہوں اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو ان کا حق نہ دیں یہ بہت بری بات ہے۔ نماز کا ثواب اپنی جگہ، لیکن بد اخلاقی کا نقصان اپنی جگہ ہوگا۔ اس لیے اچھا اخلاق ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ مسلمان کی صفت ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ سورۃ التکاثر اس سے آگے فرمایا تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا۔ تو بہت مال کے پیچھے بھاگتے رہے نا تو غفلت آ ہی جاتی ہے۔ اس سے آگے سورہ عصر ہے، مختصر ترین سورت۔ اللہ کریم فرما رہا ہے زمانے کی قسم انسان ضرور نقصان میں ہے۔ نقصان لفظ چھوٹا، فرمایا خسارہ۔ خسارہ اور نقصان میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے 1,00,000 روپے سے کاروبار کیا تھا اور آپ کو اندازہ تھا کہ 5,000 کم از کم بڑھے گا اگلے ہفتے تک، آپ کا نہیں بڑھا، 2,000 بڑھا، تو نقصان تو ہے نا۔ محنت بھی کی، پیسے بھی لگائے، لیکن فائدہ تھوڑا ہوا۔ اور اگر آپ کا 1,00,000 میں سے 95,000 رہ گیا تو اور نقصان ہے۔ لیکن خدا نخواستہ جس بندے نے 1,00,000 روپے سے کام شروع کیا اور پوری انویسٹمنٹ اس کی ڈوب گئی، اس کو کہتے ہیں خسارہ۔ خسارہ یہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا انسان خسارے میں ہے۔ کون خسارے میں نہیں ہے؟ فرمایا سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ 3 چیزیں، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی۔ 4تھی چیز، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا، نیکی کی تلقین کرنا اور صبر کرنا۔ صبر بھی بہت ضروری چیز ہے۔ صبر نہ ہونا تو انسان بادشاہ ہو کے بھی فقیر ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، جو صبر نہیں کرتا بادشاہ ہو کے بھی فقیر ہے، اور جو صبر کر لیتا ہے نا وہ فقیر ہو کے بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ اس سے آگے سورۃ الہمزہ ہے، فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تانا زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے۔ تانا مارنا، میڑے مارنا، زبان سے تکلیف دینا، ہم سمجھتے ہیں بہت ہم نے کمال کر دیا، میں تو جناب منہ پہ بات کرتا ہوں، میں تو سچ بولتا ہوں، سچ تو کڑوا ہوتا ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ حضور سے زیادہ بھی کوئی سچا تھا؟ کریم آقا سے بڑھ کر تم سچے ہو؟ حضور کی باتوں سے تو کبھی کسی کو برا نہیں لگا تھا، کبھی کسی کو کڑوی نہیں لگی تھی باتیں۔ کافر بھی حضور کی باتیں سن لیتا تھا تو دل دے دیتا تھا۔ اتنے میٹھے بول ہوتے تھے، میٹھے 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 تیرے بول کملی والیا، کج لیندے آسیاں دے پول کملی والیا۔ اب وقت تھوڑا نہیں تو میں پڑھ کے سناتا آپ کو۔ تو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، لیکن سرکار کی باتیں دلوں کو چیرا نہیں کرتی تھی، لوگ تڑپا نہیں کرتے تھے۔ تو ہم جو تانے مار کر تکلیف دے کر سمجھتے ہیں نا ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، بھئی یہ ہم نے اپنے دل کی بھڑاس تو نکالی ہے، لیکن جو دوسرے کو تکلیف دی ہے وہ اگر آپ سے کچھ نہیں کہہ سکا یا نہیں کہہ رہا تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کا کہا ہوا بس ہو گیا جو آپ نے کہنا تھا۔ رب ہے جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے میرے بندوں کے دلوں کو کیسے زخمی کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا ہر تانا زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے۔ اس سے آگے سورۃ الفیل ہے جس میں اصحاب فیل کا واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھی والے آئے تو اللہ نے ابابیلوں سے ان کو تباہ کروا دیا۔ پھر اس سے آگے سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے قریش والو ہم نے تمہیں بہترین تجارت عطا فرمائی، سردیوں میں بھی کاروبار کرتے ہو، گرمیوں میں بھی کاروبار کرتے ہو، تو جتنا اللہ نے تمہیں عطا کیا اتنا اللہ کا شکر کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں تو عبادت بڑھانی چاہیے، شکر زیادہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے سورۃ الماعون ہے، فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ نمازیوں کے لیے کون سے نمازی؟ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، لوگ کہہ لیں گے نمازی، لیکن پڑھنی اس لیے نہیں ہے، پڑھنی تو اللہ کے لیے۔ دیکھو نماز ایک ایسی بات ہے جو چھپ کر نہیں کرنی۔ مرد کو اجازت نہیں ہے گھر میں چھپ کر نماز پڑھے، مرد کو حکم ہے مسجد میں آ، سب کے ساتھ کھڑا ہو کے با جماعت پڑھ۔ تو اب سب کے ساتھ کھڑے ہو کے با جماعت اس لیے پڑھنی کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں پڑھنی کہ لوگ کہیں بڑا نمازی بڑا نیک ہے۔
اس سے آگے سورہ کوثر ہے، اس کا بھی شان نزول سنیں گے تو لطف آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لخت جگر کا انتقال ہو گیا، شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ اب جب کسی کا بیٹا نہ ہو تو عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ بھئی اس کی تو نسل ہی نہیں آگے چلی، بیٹا ہوگا تو نسل چلے گی، تو اس کو کہا جاتا ہے جس کی نسل آگے نہ چلے اس کو کہا جاتا ہے ابتر۔ اب جب بیٹے کا انتقال ہوا نا تو مشرکین نے بڑی خوشی منائی، کہنے لگا یہ تو ابتر ہو گئے، نسل ختم ہو گئی، بیٹا کوئی ہے نہیں، 4 بندے کلمہ پڑھ بھی لیں، ساتھ چل بھی لیں تو بیٹا تو بعد میں کوئی ہوگا نہیں، تو ان کا کام ختم ہو جائے گا، ان کا مشن رک جائے گا۔ اب حضور تک بھی یہ بات پہنچی۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں نا کسی کے گھر مرگ ہو جائے نا، دشمن کے گھر میں مرگ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار دشمنی اپنی جگہ، لیکن اب فوتیدگی ہوگی، چھوڑو یار دشمنیوں کو۔ لیکن یہ ایسے بدبخت تھے، مرگ کے موقع پر بھی خوشی منا رہے تھے۔ کریم آقا تک جب یہ بات پہنچی نا تو حضور علیہ السلام اداس تو تھے ہی، ظاہر ہے بیٹے کا غم تھوڑا تو نہیں ہوتا۔ حضور نے اپنے بیٹے کو نا گود میں لیا، آنسو جاری تھے آنکھوں سے، نام لے کر کہا بیٹے میں وہ نہیں کروں گا جس سے میرے رب نے منع کیا ہے۔ دل مغموم ہے اور آنکھوں سے اشک جاری ہیں، لیکن میں زبان سے رب کا شکوہ نہیں کروں گا۔ اب ملول تو تھے ہی آقا کریم علیہ السلام۔ تو جب یہ باتیں پہنچی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا غم بڑھا، رب نے کرم کر دیا، سورہ کوثر بھیج دی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر کا لفظ آپ سمجھتے ہیں عربی کا بہت اجنبی لفظ ہے، اتنا بھی اجنبی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے لفظ قلت، قلت کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ کثرت۔ یہ کثرت کوثر سے ہی ہے۔ قلیل اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کثیر۔ اکثر، تو اکثر کثیر یہ سب کوثر سے ہی ہیں، اسی روٹ سے کوثر لفظ ہے، تو کوثر بھی کثرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو خیر دے دیا، وہ بھی کثرت کے ساتھ دے دیا۔ اچھا وہ کون سی خیر کثیر ہے؟ اس کی بہت ساری اقسام ہیں، اس پہ اتنی تفصیل ہے کہ کم از کم 500 صفحات کی کتاب ہے علامہ اشرف سیالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کبھی پڑھیے گا، کوثر الخیرات، کوثر کے معنی پر۔ تو کوثر کا معنی یہ ہے ہم نے آپ کو عظیم الشان اولاد عطا فرما دی، آپ کو پیاری لخت جگر سیدہ خاتون جنت عطا کر دی، اس کی اولاد سے قیامت تک سادات ہوتے رہیں گے۔ کوثر کا مطلب ہے ہم نے آپ کی امت میں بہترین علماء پیدا کر دیے، آپ کا پیغام قیامت تک چلتا رہے گا۔ کوثر کا مطلب ہے ہم نے آپ کو قیامت کے حوض کوثر عطا کر دیا۔ کوثر کا مطلب ہے قیامت کے دن ہم نے آپ کو شفاعت کا اختیار عطا کر دیا۔ بہت سارے معنی ہیں کوثر کے۔ اللہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، سو آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہیے، قربانی کرتے رہیے۔ نماز کس لیے پڑھنی ہے؟ رب کی رضا کے لیے۔ قربانی کس لیے پڑھنی ہے؟ رب کی رضا کے لیے۔ یا پھر وہی اخلاص والا کانسیپٹ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے کرنا اللہ کے لیے۔ لوگوں کے لیے کرو گے تو لوگ تو نہیں قدر کریں گے بھائی، لوگ قدر نہیں کرتے۔ رب کے لیے کرو گے تو رب بڑا ہی قدردان ہے، وہ کبھی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کبھی کسی کی نیکی کے اجر کو رب ضائع نہیں کرتا۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے، وہی ختم ہوگا، اسی کی نسل مٹے گی، آپ کا مشن بھی جاری رہے گا، آپ کی نسل بھی جاری رہے گی۔ اس سے آگے سورہ کافرون ہے، اس کے آخر میں ارشاد ہے، اصل میں مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی رلدا ملدا کام کر لئیے، ملتا جلتا کام کر لیں، آپ کہتے ہیں کہ رب کی عبادت کرو تو ہم آ کے کر لیا کریں گے آپ کے ساتھ، آپ بھی کبھی آ کر ہمارے بتوں کی تھوڑی بہت وہ آپ بھی کر لیا کریں، کبھی تعریف کر دیا کریں، کوئی اچھی بات ان کے بارے میں کہہ دیا کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہم نہیں ہیں، ہم جو ہیں وہ ہیں بس۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اور یہی وہ آیت ہے
جس پر دو قومی نظریہ بنا ہے. آپ جانتے ہیں یہ رات جشن آزادی کی رات ہے. 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک تھا. تو یہ جشن آزادی کی رات ہے قمری اعتبار سے. تو اس آیت پر غور کیجئے. تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. اب لمبی بات نہیں کروں گا، صرف اتنی بات کہوں گا. آج کا سیکولر طبقہ جس کا قبضہ ہو گیا ہمارے سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم چینلز پر، وہ دن رات یہی آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ ہم ایک سیکولر سٹیٹ ہیں، ہمیں سیکولر ہونا چاہیے. بھئی اگر سیکولر ہی بننا تھا تو پھر انڈیا سے علیحدہ کیوں ہوئے تھے؟ کون سی موت پڑی تھی؟ پھر اتنے لوگ کیوں شہید کروائے؟ لاکھوں لوگ شہید ہو گئے اور تم ابھی تک سیکولر چیز کو رو رہے ہو. اسلام کی خاطر یہ ملک بنا ہے. عروج و زوال آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا خون ہے. ان سے غداری نہ کرو. پوچھو ان بزرگوں سے، ابھی بھی تمہیں مل جائیں گے جو وہاں سے چلے، کئی دن چلتے رہے اور کتنی لاشیں اٹھا کے آئے. دریائے بیاس کو دیکھا، خون سے بھرا ہوا تھا اور کناروں پر لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور لاہور کے قریب تک آتے آتے اتنی لاشیں تھی کہ دفنانے والا کوئی نہیں تھا. گدھ نوچ رہے تھے. یہ اسلام کی خاطر اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے. خدا را اپنے غیر ملکی آقاؤں کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس ملک کے نوجوان کی تربیت غلط نہ کیجیے گا. یہ ہم دین کی خاطر اس ملک کو حاصل کیا ہے. اللہ کرے یہاں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو انشاءاللہ. اس سے آگے سورۃ النصر ہے. فرمایا جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں. بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. جب حضور علیہ السلام نے حج کیا نا، حجۃ الوداع، تو منا میں یہ صورت نازل ہوئی. منا میں یہ صورت نازل ہوئی. پھر آپ اگلے دن عرفات میں گئے تو عرفات میں وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگ سمجھتے ہیں یہ آخری آیت ہے. یہ آخری آیت نہیں ہے. الیوم اکملت لکم. اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ میں نے ایک دن درس میں کہا تھا میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، لیکن نہیں بتا سکا. اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آخری آیات نازل ہوئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور سب سے آخر میں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ نازل ہوئی. یہ حضور علیہ السلام کی وصال شریف کے 7 دن پہلے نازل ہوئی. اس کے بعد اس سورت کے بعد سورۃ اللہب ہے. ابو لہب نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا. اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. اس نے میرے مصطفیٰ کی طرف توہین آمیز انداز میں اشارہ کیا. نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. یہ خود بھی تباہ ہو گیا، اس کی بیوی بھی، اور یہ دونوں دوزخ میں جائیں گے. اس سے آگے سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. جس کو نہیں یاد کر لو، جس کو آتی ہے ضرور کسی کو سنا کے اپنی اصلاح کر لو، کوئی اس میں غلطی تو نہیں ہے. یہ صورت اتنی شاندار ہے کہ کریم آقا نے فرمایا جو 3 بار پڑھے نا، ایسا ہے جیسے پورے قرآن کا ثواب مل گیا. ایک سفر پر آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا جناب جو آپ نے ہمارا امیر بنایا تھا، امیر قافلہ، وہ تو جب بھی اس نے نماز پڑھائی ہے سورۃ الاخلاص ہی پڑھی ہے، ہر نماز میں قل هو اللہ احد ہی پڑھتا رہا. کریم آقا نے کہا اس سے پوچھو کیوں ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا رہا؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے جی مجھے اس سے پیار ہے، مجھے اس صورت سے پیار ہے کیونکہ اس میں اللہ کی شان بیان ہوئی ہے، اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں. حضور نے فرمایا پھر اس کو جا کے کہو اللہ کو تم سے پیار ہے. یعنی جس کو سورہ اخلاص سے پیار ہے نا، اس لیے کہ اس میں اللہ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے. اس سے آگے سورہ فلق ہے. سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ حضور علیہ السلام کا معمول شریف تھا. آپ وصال تک جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو نزول کے بعد سے لے کر وصال تک آپ ان کو پڑھتے رہیں، ان کا دم کرتے رہیں. ہو سکے تو آپ بھی اس کا معمول بنا لیجئے. کریم آقا اس کا دم اس طرح کرتے تھے کہ رات سونے سے پہلے یہ صورتیں پڑھ کر ہتھیلیوں پر پھونک مار لیتے، پھر اپنے سر پر، چہرے پر، جہاں تک پیچھے ہاتھ جاتا پیچھے، ٹانگوں پر، نیچے پیروں کی تلیوں تک
آپ اپنے ہاتھ کو پھیر لیا کرتے تھے. تو یہ سنت سمجھ کر اس عمل کو کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے جادو بھی نہیں ہوگا, نظر بد بھی نہیں لگے گی, اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. برکت کے لیے ان دونوں صورتوں کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اس کی ہر آیت میں کوئی نہ کوئی وظیفہ ہے, تو برکت کے لیے میں ترجمہ سارا پڑھ دیتا ہوں. سورۃ فلق کا ترجمہ ہے: آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں, اس کی بنائی ہر چیز کے شر سے, اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے, اور گرہ میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہ آخری آیت ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد. کوئی حسد کر رہا ہو تو اس کے علاج کے لیے بہترین عمل یہ صورت ہے. یہ آخری آیت ہے, حسد کے لیے آخری آیت. سورۃ الناس: آپ کہیے میں سب لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں, سب لوگوں کے بادشاہ کی, سب لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں, پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے وسوسہ ڈالنے کے شر سے. پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. کیا کام ہے؟ وسوسہ ڈالا, خود پیچھے ہٹ گیا. خیال ڈالا, پھر خود پیچھے ہٹ گیا. خیال ڈال کر بندے کو ایکٹیو کر دیتا ہے, بندہ خود اس پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیسے میں نے یہ برا کام کرنا ہے. تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, خیال ڈالتا ہے. تو اس صورت میں یہ بھی وظیفہ ہے, اگر کسی کو وسوسے آتے ہیں, خیالات برے زیادہ آتے ہیں, تو یہ آیت پڑھنی چاہیے: من شر الوسواس الخناس. فرمایا پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے وسوسہ ڈالنے کے شر سے, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, جو جنات اور انسانوں میں سے ہے. اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کی ہے. دعا کیجئے گا اللہ کریم علم نافع عطا فرمائے, اور جو یہ کوشش ہے اس کو جاری ساری رکھے, اور فہم قرآن کے ہمارے مشن میں برکت ڈالے. حافظ صاحب نے جس محبت سے قرآن مجید فرقان حمید سنایا, ان کے لیے بھی دعا کیجئے. حافظ صاحب نے جس محبت سے سماعت کی, ان کے لیے بھی دعا کیجئے. اللہ کریم انہیں نظر بد سے بچائے, زندگی بھر قرآن مجید پڑھتے رہیں, اللہ کے لیے پڑھتے رہیں, اس کی رضا کے لیے پڑھتے رہیں, کبھی بھی دل میں دنیا کا لالچ نہ آئے. یہ خصوصی دعا کیجیے گا ان حفاظ کرام کے لیے, مجھ خاکسار کے لیے, ہمارے سب طلباء کے لیے, ہمارے سب معاونین کے لیے, ہمارے سب اہل محبت کے لیے.